بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو لازمی فار 9 کلاس اسٹوڈنٹس. امتحان میں آنے والے اہم مرکزی خیال پارٹ 3 کو ہم آج پڑھیں گے. پارٹ 3 میں ایک تو کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ بورڈ کے پیپر میں سوال نمبر 4 ہوتا ہے مرکزی خیال، 2 آتے ہیں، ایک کرنا ہوتا ہے. تو آپ نے یہاں پہ کوشچن نمبر 4 ایسے لکھنا ہوگا، یہاں پہ 4، اور یہ جو 4 ہے اس ببل کو فل کرنا ہوگا. آپ نے کسی بال پین وغیرہ سے، بلیک سے یا کسی سے بالکل فل کرنا ہے تاکہ اس کی جو وائٹ بیچ میں جو ہے نا گراؤنڈ جو نظر آ رہا ہے وائٹ نظر نہ آئے، مکمل جو ہے یہ بلیک ہو جائے. سر رائے شہادت 2 باتیں لکھی جائیں اس میں، شاعر کا نام اور کہاں سے ماخوذ ہے. نظم سر راہ شہادت کی شاعر کا نام ابو الاثر حفیظ جلندری ہے اور یہ نظم شاہنامہ اسلام سے ماخوذ ہے. پھر مرکزی خیال، اور مرکزی خیال کے بعد آپ نے ایک شعر لکھنا ہوگا. مرکزی خیال بھی آسان ہیں. اس سے پہلے ایک 2 باتیں اور سن لیجیے، مرکزی خیال کو پڑھتے ہیں. بہت اچھے انداز میں ایک نوٹس تیار کیے گئے ہیں جو اس سال 2027 میں 2027 میں جو چیزیں آ سکتی ہیں، اہم خلاصے، مرکزی خیال، تفصیلی سوالات کے جوابات، ٹارگٹ پیپر، ماڈل پیپر، پریپریشن پیپر، یہ تمام چیزیں اس میں دی گئی ہیں. اور دیکھا جائے کہ اسکولوں والے جو کام دیتے ہیں وہ اس میں سے کام کیے جا سکتے ہیں، یاد کیا جا سکتا ہے. خلاصے، مرکزی خیال، تمام سبقوں کے اس کے سوال جواب، اشعار کی تشریح کو کیسے کرنا ہے، وہ تمام اس طرح کی پیجز میں موجود ہے. پھر گرامر میں کیسے لکھنا ہے، گرامر کے بارے میں، اور اگر خطوط وغیرہ ہے اپنے دوست کے نام، دوسروں کو خط کیسے لکھنا ہوتا ہے، مراسلہ کیسے لکھنا ہے. پیپر میں مقطع، مطلع وغیرہ، ردیف، قافیہ، اس کو ہم کیسے لکھتے ہیں، اور تمام ٹارگٹ پیپر. جیسے ایک چیپٹر ہے، اس میں تمام شارٹ کوسچن آنسر، اس کا خلاصہ، ایم سی کیوز کے آنسر، نثر پاروں کی تشریح کیسے کرنی ہے، یہ تمام. ایسے ہی دوسرا چیپٹر. اگر اس میں دیکھا جائے کہ بورڈ کے پیپر میں لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کیسے آتے ہیں، یہ پریپریشن پیپر ہے، کتنے سوالات آتے ہیں، کتنے کرنے ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. 6 میں سے 4، 4 میں سے 2، کون کون سے آتے ہیں، خط کس قسم کے آتے ہیں، یہ ایک ٹارگٹ پیپر دیا گیا ہے. اب ایک پیپر بھی اس میں دیا گیا ہے بہت اچھے انداز میں کہ اگر پیپر میں یہ سارے ایم سی کیوز ہیں، پریپریشن پیپر، یہ تو ٹارگٹ پیپر ہے، یہ ایک ماڈل پیپر ہے، 15 ایم سی کیوز. اس کے بعد 5 شارٹ کوسچن آنسر، 2 کرنے ہیں، 2 خلاصے، 1 کریں، 2 مرکزی خیال، ایسے مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ، ان 4 میں سے 2 کرنے ہوتے ہیں. یعنی کہ بہت اچھے انداز میں اس میں تمام چیزیں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہ نوٹس کہاں سے ملیں گے؟ اس طرح کے نوٹس ہیں اردو فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، 9 کلاس، اسلامیات، پی ایس ٹی، بہت ہی اچھے انداز میں ایسے شاپس وغیرہ میں جو ہے نوٹس وغیرہ موجود ہیں، وہاں سے آپ کو مل سکتے ہیں. کس کس شاپ سے ملے گا؟ ڈسکرپشن میں تمام چیزیں موجود ہیں. ملیر، رفع عام، شاہ فیصل، گرین ٹاؤن، یہ تمام اس میں موبائل نمبر بھی موجود ہیں، ان کی لنکس موجود ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں. آن لائن منگوانے ہوں تو ان سے رابطہ کیجیے، یہ آن لائن بھی پہنچا سکتے ہیں.
کوشش ہم کرتے ہیں کہ 10 منٹ کی ویڈیو بنائیں اور بہت سی چیز کو سمجھائیں گے پیپر میں کیسے لکھنے ہیں۔ نظم سرراہ شہادت میں شاعر نے جنگ احد کے چند لمحات کی منظر کشی کی ہے اور اس موقع کا ذکر کیا ہے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں دشمن سے مقابلہ کرنے جا رہے تھے۔ شاعر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے میدان جنگ میں جانے والے مناظر بیان کرتے ہیں اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہادری کی وجہ سے اہل عرب میں بہت مشہور تھے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین تھے کہ کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں اور میں لڑنے جاؤں۔ اتنے میں ارشاد ہوتا ہے، اے برکتوں والے چچا، میدان جنگ میں جائیے اور اسلام کی حفاظت کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، جائیں اللہ کا نام لے کر دشمنان اسلام سے مقابلہ کریں۔ اور اپنے چچا حضرت حمزہ کا ماتھا چوما، یہ محبت دے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ وہ حمزہ ناز تھا اہل عرب کو جس کی طاقت پر فدا ہونے چلا تھا اپنے بھتیجے کی صداقت پر۔ گرمی کی شدت، آپ نے ایسے کوشچن نمبر 4 اگر یہ لکھنا چاہتے ہیں مرکزی خیال 4 کو آپ نے اس طریقے سے آپ نے اس ببل کو فل کرنا ہے۔ گرمی کی شدت، میر ببر علی انیس، اور یہ مرثیہ ہے، کلیات انیس سے ماخوذ ہے۔ گرمی کی شدت واقع کربلا کے مرثیوں کا ایک حصہ ہے جس کا مقصد اسلام کی خاطر دی گئی قربانیوں کا ذکر کرنا ہے۔ واقع کربلا کے وقت شدت کی گرمی تھی، لیکن فرزندان اسلام گھبرائے نہیں اور ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرتے رہے اور اپنی جانیں دے کر اسلام کے نام کو روشن کیا۔ یہ نظم میر انیس کی مشہور مسدس ہے۔ اس دن نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سمیت دین اسلام کی لاج رکھتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ میر انیس کہتے ہیں کہ اس دن بہت زیادہ گرمی تھی، گرم ہوا چل رہی تھی، ہر طرف سناٹا تھا، گرمی کی وجہ سے کوئی باہر نہیں نکل رہا تھا۔ نہر علقمہ، نہر فرات کے دونوں کنارے بھی گرمی کی وجہ سے خشک تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ زمین کی گرمی کا اثر آسمان پر ہو گیا ہے، اس لیے بادل غائب ہو گئے۔ مختصر یہ کہ اس دن کی گرمی کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی دانہ زمین پر گرتا تو ریت اور مٹی کی تپش کی وجہ سے بن جاتا، پک جاتا۔ بقول شاعر، وہ لو و آفتاب کی حدت و تب و تاب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب۔ جیسے رات ہوتی بالکل ایسے ہی دن میں بھی ایسے کالی لو، گرمی گرمی۔ ایسے ہی اور بھی اس میں ہیں، اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں آپ اس نمبر پر جو ہے کانٹیکٹ کیجیے۔ پی ڈی ایف وغیرہ جو ہے آپ اگر بائی کرنا چاہتے ہیں آپ کو مل جائے گی بہت مناسب ریٹ پر، اور اگر آپ اسے خود لکھ کر یاد کریں تو اچھی بات ہے۔ نوٹس اگر خرید سکتے ہیں تو خرید لیں، بہت اچھی بات ہے۔ 2-3 کام کرنے ہیں۔ ایک تو کوشش ہی کیجیے گا کہ اس میں ہم نے جو ہم نعت ان کا مرکزی خیال پڑھا دیا، برسات کا تماشا ہو گیا، دنیا اسلام ہو گیا، یعنی کہ 3 پارٹ تو ہو چکے ہیں، ایک ہی پارٹ رہ گیا ہے، پارٹ نمبر 4، اس کو بھی ہم پڑھیں گے۔ 5 دوستوں کو لازمی شیئر کیجیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ اسلامیات کے نوٹس بھی ہیں اور ڈسکرپشن میں لنکس وغیرہ موجود ہیں جہاں سے آپ خریدنا چاہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ایگزام کی تیاری کریں، کوئی مشکل نہیں ہے، جتنی آپ محنت کریں گے انشاءاللہ اتنے اچھے نمبر آئیں گے۔ آج کے لیے یہیں پر ہم اس کو ختم کرنا چاہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔